السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہو؟ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوگے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے بغض۔ پیارے بچوں، بغض بھی حسد اور غصہ کی طرح ایک بری بیماری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے غصہ اور حسد کی بیماری پر قابو پا لیا ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم بغض کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر اس بیماری سے بھی خود کو نجات دیں گے۔ پیارے بچوں، پہلی حدیث پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر دہرا لیں۔ لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا۔ پیارے بچوں، اس حدیث کا ترجمہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 2564 نمبر 2564 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے مطابق آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہاتھی اور شیر ہے۔ پیارے بچوں، بغض ایک بہت ہی گندی بیماری ہے جس سے ہمیں خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ بغض کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کسی کے لیے دل میں غصہ، نفرت اور حسد کے جذبات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کے لیے ہمیشہ برا کرنے کا سوچتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے وہ کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے اور خود ہی اس مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ ہاتھی کے ساتھ ہوا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ہاتھی رہتا تھا اور اس جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا۔ ہاتھی اس شیر سے بہت بغض رکھتا تھا، اس لیے کہ شیر ہر وقت ہر جانور پر اپنا حکم سناتا تھا اور ہاتھی کو یہ پسند نہیں آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شیر کو جنگل سے نکال دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ شیر طاقتور بھی تھا اور جنگل کا بادشاہ بھی تھا۔ ایک دن ہاتھی نے سوچا کہ میں شیر کو جنگل سے نکال نہیں سکتا ہوں، لیکن میں ایک ایسا کام کرتا ہوں جس سے شیر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا اس نے شیر کے روزمرہ گزرنے والے راستے پر ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا تاکہ اس گڑھے میں شیر گر جائے اور باہر نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اس نے اپنی بڑی سی سونڈ کے ساتھ ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور اس پر باریک باریک سی لکڑیاں رکھ کر اوپر پتے ڈال دیے تاکہ وہ گڑھا نظر ہی نہ آئے، اور خود دور بیٹھ کر شیر کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ مگر پیارے بچوں، اس دن شیر کسی کام سے کہیں دور گیا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس جنگل سے اس راستے سے گزرا ہی نہیں۔ اگلے دن بھی شیر اس راستے سے نہ گزرا اور وہ ہاتھی مایوس ہو گیا۔ مگر پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہاتھی یہ بات بھول گیا کہ اس نے یہاں پر گڑھا کھود رکھا ہے، لہٰذا وہ خود ہی اس راستے پر چلا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ اب تو رو رو کر اس کا برا حال تھا، وہ زور زور سے چنگاڑنے لگا، مگر اتنے بڑے ہاتھی کو وہاں سے کون نکالتا؟ کوئی جانور بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ اب وہ بہت پچھتایا کہ اپنے بغض کی وجہ سے شیر کے لیے گڑھا نہ کھودتا تو آج خود بھی اس میں نہ گرتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
پھر ایسے ہوا کہ وہ شیر واپس آیا تو اس نے سارے جانوروں کو مشورہ دیا کہ آؤ سب مل کر اس گڑھے میں مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ گڑھا بھر جائے گا تو ہاتھی اوپر آ جائے گا اور اس طرح ہاتھی کو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا پیارے بچوں، سب نے مل کر اس میں مٹی ڈالنی شروع کی اور گڑھا کافی بھر گیا اور ہاتھی کو اوپر آنے کا راستہ مل گیا۔ دیکھا پیارے بچوں، اپنے بغض کی وجہ سے ہاتھی کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی دوست، بھائی یا کسی ہمسائے سے دل میں بغض نہ رکھیں اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب انسانوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ لہٰذا پیارے بچوں، آپ نے غصہ، حسد اور بغض سے ہمیشہ خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حدیث کو لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، پھر دوسروں کو سنانی ہے اور اپنے دادا دادی کے پاس بیٹھ کے ان کو حدیث بھی سنانی ہے اور آج کی کہانی بھی سنانی ہے۔ پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔